ناظرین دس از ثانی خان اینڈ یو آر واچنگ نیو ایپیسوڈ آف انسائڈ فائنینشیل مارکیٹ. اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران عثمانی صاحب. ہی ہیپنس ٹو بی دا چیئرمین آف دا شریعہ بورڈ آف دا میزان. There is a controversy in the market, in fact a discussion, a general discussion on the social media کہ اسلامی بینکوں کی جو لانگ ٹرم پلیسمنٹ ہے وہ شریعہ کے اصولوں سے متصادم ہے. لہٰذا جو لوگ پلیسمنٹ کرتے ہیں یا سرمایہ کاری کرتے ہیں یا ڈپازٹس رکھتے ہیں اسلامک بینکوں میں، ان کو تھوڑا سا کنونشنل بینکنگ والے، کنونشنل بینکنگ کے پروفٹ سائڈ والے تھوڑا سا ٹف ٹائم دے رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں. عمران صاحب سے شرعی نقطہ نظر جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. آپ نے جو سب سے پہلے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلامی بینکنگ میں جو فکسڈ پلیسمنٹ یا فکس ریٹرن کے اوپر جو پلیسمنٹ کی جاتی ہے اس میں شرعی کوئی قباحت ہے یا نہیں. تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا ایک اصول بتا دوں تاکہ یہ ہم سب لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات کہ فکسڈ اگر کوئی ریٹرن ہوگا تو اس صورت کے اندر ناجائز ہوگا، اور اگر فکس ریٹرن نہیں ہوگا تو جائز ہوگا. یہ کوئی کرائٹیریا شریعت میں ایسا نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. البتہ صرف یہ ہے کہ قرضہ اگر آپ کسی کو پیسہ لینڈ کر رہے ہیں، قرضہ دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی بھی اضافی رقم یعنی پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر کوئی بھی اضافی رقم لینا، چاہے وہ فکس ہو یا ویریبل ہو، چاہے وہ متعین ہو یا غیر متعین ہو، دونوں صورتوں میں اگر اصل سرمایہ کے اوپر قرضے کے اندر کوئی بھی رقم لی جائے تو وہ ناجائز ہوتی ہے. یہ پہلی مرتبہ پہلی سب سے پہلا یہ اصول آپ لوگ ذہن نشین کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، کوئی عقد ہوتا ہے، تو قرضے کے سوا جتنے بھی عقود ہیں، جتنے بھی ٹرانزیکشنز ہیں، وہ اس کے اندر دو طرح کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں. ایک ٹرانزیکشن ہوتی ہیں جو سیل ٹرانزیکشن یا یوں کہہ سکتے ہیں، اس کو ہمارے میں کہتے ہیں عقود معاوضہ، یعنی کہ کمپنسیٹری کانٹریکٹس، جس کے اندر آپ کوئی چیز جو ہے خرید رہے ہوتے ہیں یا بیچ رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت کے اندر یہ ضروری ہے کہ آپ کی کنسیڈریشن اور آپ کا سبجیکٹ میٹر یہ دونوں فکس ہو. اگر فکس نہیں ہوگا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ کوئی چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی پرائس فکس نہیں کی، چاہے وہ انسٹالمنٹ میں ہو یا فکس یعنی کہ کیش کے اندر ہو، دونوں صورتوں میں اس کی جو کمپلیٹ پرائس ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے اور وہ فکس ہوتی ہے، تو وہ ویریبل نہیں ہو سکتی. لہذا جو ہے وہ یہ کہنا کہ اگر آپ بیچیں گے تو اگر یہ فکس ریٹ کے اوپر بیچیں گے تو ناجائز ہے، ایسا نہیں، بلکہ اگر فکس نہیں ہوگا تو ناجائز ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ البتہ آپ اگر کبھی کوئی کسی کے ساتھ شراکت داری کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر کسی ایک پارٹنر کا نفع فکس نہیں ہو سکتا. یہ بھی شریعت کا اصول ہے کہ اگر دو پارٹنر ہیں اور دونوں کسی انٹرپرائز کے اندر، کسی وینچر کے اندر جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کو کہتا ہے کہ میں تم کو ہر صورت کے اندر 50,000 روپے دوں گا، چاہے مجھے فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ شراکت کے مین اصولوں کے خلاف ہے اور یہ چیز جائز نہیں ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ٹرانزیکشن انڈر لائن کی جا رہی ہے کہ جس کے تحت ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. اگر تو قرضے کی ٹرانزیکشن ہے تو اس میں موٹا اصول یہ ہے کہ پرنسپل اماؤنٹ کے اوپر چاہے فکسڈ ہو یا نان فکسڈ ہو، دونوں صورتوں میں اضافہ لینا جائز نہیں ہے. اور اگر وہ بیع یعنی سیل کی ٹرانزیکشن ہے تو اس صورت کے اندر وہ فکس اس کا نفع ہونا چاہیے، اور اس کا اسی طرح کوئی کرایہ ہے تو کرایہ بھی ایک ہر پیریڈ کے لیے ایک متعین ہونا ضروری ہے. تو چاہے وہ 6 مہینے کے لیے ہو یا 1 سال کے لیے ہو، وہ متعین ہونا ضروری ہے. لیکن اگر وہ شراکت داری کا معاملہ ہے تو اس صورت کے اندر وہ پروفٹ کے اوپر بیس کرے گا کہ ایکچوئل پروفٹ کتنا ہوا. اس پروفٹ کے اندر کوئی شراکت داری ہوگی کہ کسی کا 50%، 50 جیسے آدھا ہو جائے یا 33، 66 اس طرح کر کے اس کو تناسب کے ساتھ تقسیم کیا جائے گا، جو بھی باہمی طے کر لیں. یہ اصول ہے موٹا. لہذا یہ کہنا کہ چونکہ اسلامی بینکوں کے اندر کسی جگہ پر فکس دیا جاتا ہے
لہٰذا یہ ناجائز ہوگا. یہ تو بالکل غلط بات ہے, کیونکہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے اس بارے میں. بالکل صحیح. کیونکہ اسلامی بینک جو ہے وہ قرضہ نہیں لیتے اور نہ ہی قرضہ دیتے ہیں, رائٹ. بلکہ وہ فائنانسنگ کرتے ہیں اسلامک موڈس کے اوپر. اور اسلامک موڈس جو ہیں وہ تجارت یعنی مرابحہ ہے, جیسے سیل کی ٹرانزیکشن ہے رائٹ. یا کرائے کی ٹرانزیکشن ہے رائٹ. یا اور مختلف قسم کی ایسی ٹرانزیکشن جس کے اندر نفع متعین ہوتا ہے, فکس ہوتا ہے. اگر وہ اس کے اوپر بیس کر کے کوئی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ وہ فکس ہے اور فکس ہونا بھی چاہیے اس کو. سو ایک تو یہ ہے کہ اس رسک فری پلیسمنٹ کی دوڑ میں جب اسلامک بینک نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ریاست اسلامی ہے اور بینک بھی اسلامی ہے, یعنی شریعہ کمپلائنٹ بینک ہے. تو یہ دونوں ایک دوسرے کی نیڈ کو کیسے پورا کریں؟ گورنمنٹ کی نیڈ ہے کہ اس کو شارٹ ٹرم میں ریاستی امور چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور بینک کو کم رسک والی پلیسمنٹ کی ضرورت ہے. تو ہاؤ ڈو دے میچ؟ دیکھیں یہاں پر دو سوال ہو گئے آپ کے. جی ایک سوال ہے کہ ان ٹرانزیکشنوں میں رسک ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں سوال دوسرا یہ ہے کہ جو ہماری جو ملک کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کو پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے اس پہ اسلامی طریقے سے کس طرح کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک پہلا سوال ہے تو اس سوال کے اندر اس میں بات یہ ہے کہ کوئی بھی تجارت بغیر رسک کے نہیں ہوتی, کچھ نہ کچھ رسک تو ہوتا ہی ہے. ایون اگر آپ سود پہ قرضہ بھی دیتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ کریڈٹ رسک آپ کا ہوتا ہے, آپ کو رسک اٹھانا پڑتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ آپ اس کو کور کس طرح کر رہے ہیں. کوئی گارنٹی کے ذریعے کور کرتا ہے, کوئی کولیٹرل کے ذریعے کور کرتا ہے, تو اور بعض اوقات وہ ہاف کور ہوتا ہے, بعض اوقات 10% کور ہوتا ہے, لیکن بہرحال وہ رسک اس پہ بھی ہوتا ہے. لیکن جو اسلامی بینکنگ کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کے لیے آپ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ رسک ہونا ضروری ہے, اور رسک کے بغیر تو تجارت ہی جائز نہیں ہوتی شریعت کے اندر. لیکن اس کے اندر رسک سب سے کم ہوتا ہے بنسبت سودی ٹرانزیکشنوں پہ, کیونکہ سودی ٹرانزیکشنوں کے اندر بعض اوقات آپ مارجنل فائنانسنگ کر رہے ہوتے ہیں 5% کے اوپر یا 10% کے اوپر, اور اس کے اندر آپ کو جو آپ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے 5% کے اوپر آپ 100% قرضہ دے دیتے ہیں. تو وہ ایک بالکل فری فائنانسنگ ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ بیسیکلی آپ سیکیورڈ نہیں ہیں, انسیکیورڈ فائنانسنگ ہے. برخلاف اسلامک بینکنگ کے اندر ہمیشہ کوئی بھی ٹرانزیکشن جو ہوگی وہ ایسٹ بیسڈ ہوگی اور ایسٹ کے اوپر مبنی ہوگی. اگر مثال کے طور پہ اسی وجہ سے آپ اس طرح کے ڈیفیسٹ کے لیے کہ جس کے اندر کوئی پروجیکٹ نہ ہو, کوئی ایسٹ نہ ہو, آپ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ اسلامی اصولوں کے مطابق صحیح طریقے سے کام کریں گے تو آپ کو اس کے پیچھے کوئی ایسٹ لگانا پڑے گا, یا تو کوئی چیز بیچنی پڑے گی, خریدنی پڑے گی, یا کرائے پہ دینی پڑے گی, یا آپ کو کسی وینچر کے اندر پیسے ڈالنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے عیاشیوں کے لیے یا اپنے ذاتی اخراجات کے لیے اس پیسے کو قرضہ لے لیں اور قرضہ لے کے اس کو سود کے ساتھ واپس کر دیں. بلکہ اگر یہ اسلامک بینکوں کے اندر جو پیسے گورنمنٹ آف پاکستان جو اسلامک فائنانس کے ذریعے پرووائڈ کرتے ہیں, اس پہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم مختلف جو گورنمنٹ کے ایسیٹس ہیں, جیسے مثال کے طور پر موٹر وے ہے یا کوئی بھی ایسا ایسیٹ ہے جس کو لیز کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ ایئرپورٹ ہے, تو اس کو جو اسلامی بینکس ہیں وہ اکوائر کر لیتے ہیں, وہ پرچیز کر لیتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان سے, اور پرچیز کرنے کے بعد ان کو وہ چیز کرائے پہ دے دیتے ہیں. اور کرایہ جو آتا ہے وہ سکوک ہولڈرز کو, یعنی سکوک ایشو کر دیتے ہیں, اور سکوک ہولڈر کو جیسے بانڈ ہوتے ہیں اسی طرح شریعہ کمپلائنٹ سکوک ہوتے ہیں, تو ان سکوک ہولڈر کو اس کے اوپر نفع دیا جاتا ہے, اور جو بھی کرایہ آتا ہے اس کو اوپر پروپورشنیٹلی تقسیم کر دیا جاتا ہے. اچھا عمران عثمانی صاحب, مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا بیکاز وقت کی تھوڑی سی قلت ہے. میں چاہوں گا کہ جو سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ریاست کو, اسلامی ریاست کو پیسے کی ضرورت ہے اور دوسری جانب اسلامک بینک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے اوپر ذرا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں ماشاءاللہ اسلامی بینکوں کا الحمدللہ ہمارے لیے جو مسئلہ کبھی بھی پیسوں کا حصول نہیں رہا. اللہ کا شکر ہے ہمیشہ ایکسس لیکویڈیٹی رہتی ہے. لیکن ریاست کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کیا اسلامی بینک کے لیے جو ہے نا یہ ہوتا ہے کہ جب پیسوں کی ایکسس ہوتی ہے تو وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ تو اپنے پروجیکٹ کے اندر لگاتے ہیں جو کہ بینکوں کے پروجیکٹ ہوتے ہیں, لیکن باقی پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سکوک کی شکل میں انویسٹ کر دیتے ہیں.
اور سکوک جو ہے ایشو کرتے تھے. جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا, جیسے کوئی گورنمنٹ آف پاکستان نے کوئی مشینری ہے یا کوئی پروجیکٹ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے یا کوئی موٹر وے ہے, کوئی بھی فکس ایسٹ آپ میزان بینک یا کوئی بھی اسلامی بینک جو ہے خرید لے گا اس کو, اور خریدنے کے بعد اس کو رینٹ آؤٹ کر دے گا اور اس پر کرایہ لیتا رہے گا. وہ کرایہ جو جائز ہے, کرایہ لینے کو. تو عمران عثمانی صاحب, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اگر قلیل مدتی سرمایہ کاری صرف اس لیے بھی چاہیے کہ اس کو حکومتی امور انجام دینے ہیں اور حکومت کو دسمبر میں پیسے آنے ہیں اور حکومت کو ابھی سے دسمبر تک کے لیے 6 مہینے کے لیے پیسے چاہیے, تو حکومت کو اپنی کسی چیز کو یوں کہیں کہ رہن رکھ کے اس کے قرضے کی شکل کوئی نکالنی ہوگی کہ وہ ایسٹ آپ کا ہو گیا. نہیں, رہن نہیں ہوتا وہ. اچھا, باقاعدہ سیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, رہن میں اور سیل میں فرق ہے. رہن نہیں رکھا جاتا بلکہ اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. بینک اس کو خریدنے کے بعد کرایہ لیتے ہیں اس کا. تو اور یہ کرائے کی شکل ہوتی ہے. آپ بغیر یعنی کہ اونرشپ لیے بغیر کرایہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ کو اونرشپ نہ آئے. اچھا, تو اس میں ایک ضمن آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کہ 10 دن کے لیے 4 کھرب کی ضرورت ہے, 15 دن کے لیے, تو یہ اتنے چھوٹے ٹینیور کی بھی ٹرانزیکشن اسلامک فائنانس میں ڈیزائن ہو جاتی ہے. بالکل. اصل میں دیکھیں, جب سکوک آ گئے نا, تو سکوک جب سیکنڈری مارکیٹ میں جب اس کی خرید و فروخت ہوگی تو اس صورت کے اندر جب ان کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہوگی تو وہ سیکنڈری مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دیں, جب ضرورت ہو تو پیسے واپس لے لیں. تو مطلب یہ کہ یہ جس طرح لیکوڈیٹی کو مینیج کیا جاتا ہے پھر اس کو سیکنڈری مارکیٹ کے اندر پھر اس کو آپ مینیج. بات چیت کی عمران عثمانی صاحب سے جو کہ شرعیہ بورڈ کو ہیڈ کرتے ہیں میزان کے, اور انہوں نے اس بات کی کلیریفیکیشن دی کہ لانگ ٹرم پلیسمنٹ جو ہے وہی صرف اور صرف ایک جواز نہیں ہے, بلکہ انہوں نے 1-2 سیل ٹرانزیکشنز کی مثال دے کے سمجھایا کہ اسلامک فائنینس میں کتنی امپورٹنٹ چیز ہے سیل کنسیڈریشن کے لیے اماؤنٹ کا, پرائس کا طے ہونا. اور جہاں تک پلیسمنٹ کا تعلق ہے تو ہی سیٹ کہ رینٹ موڈ میں کسی بھی چیز کو گورنمنٹ بیچ کر اپنی جو شارٹ ٹرم لانگ ٹرم فائنینس کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو پورا کر سکتی ہے, اور ایسی صورت میں حکومت اسلامی بینکوں کو کرایہ دے سکتی ہے جو کہ سود کے مساوی نہیں ہوتا.